السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ کل ہم نے 12، 13 اور 14 آیات پڑھی تھی، 2 آیات مطلب پڑھی تھی، سوری 3 آیات پڑھی تھی۔ کل میں نے رکوع پورا تلاوت کیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کا اگلا حصے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں، آمادہ کرنے کی کوشش کریں تجھے۔ دو کون؟ کل ہم نے لاسٹ پہ بات چھوڑی تھی والدین پر۔ اور اب انہی کی بات آگے چل رہی ہے کہ اگر وہ والدین تمہیں آمادہ کرنے کی کوشش کریں، کس بات پر؟ کہ الا ان تشرک بی، اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ، اور اس چیز میں کہ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی کچھ بھی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، اس معاملے میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، دونوں کی نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور تم ان کے ساتھی رہو فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً اچھے طریقے سے، مطلب اچھا سلوک ان دونوں کے ساتھ کر کے تم ان کے ساتھی رہو اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اور کیا کرو؟ واتبع سبیلا، اور تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی، من اناب، جو رجوع کرتا ہے، کس کی طرف؟ الیہ، میری طرف۔ پھر کیا ہونا ہے؟ جب کوئی رجوع کر لیتا ہے، کوئی بھی اپنا معاملہ کر لیتا ہے، تو پھر آخر میں ثم الیہ مرجعکم، اللہ کہتے ہیں پھر تمہاری واپسی میری ہی طرف ہے، فانبئکم، جب تم آ جاؤ گے نا واپس میری طرف، تو پھر میں تمہیں خبر بھی دوں گا، بما کنتم تعملون، ہر اس کام کی جو تم کرتے آئے ہو، جو تم نے کیا تھا، جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نا بڑی گہری بات کی ہے اس آیت میں۔ پچھلی آیت میں کہا تھا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کا شکر کرنا ہے، میرا بھی شکر کرنا ہے، اور اپنے والدین کا حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ خود ہی کہہ دی ہے کہ اگر وہ تمہیں حکم دیں میری نافرمانی کا، تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے بعد نا، اس میں سے ایک چیز کا استثناء خود ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور دیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرے، تو خواہ جتنا مرضی وہ زور لگا لیں، ان کی بات نہیں ماننی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں بھی آیت نمبر 8 میں فرمایا ہوا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے بعد آدمی کے، انسان کے سب سے بڑے محسنوں کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جائز نہیں، تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، خواہ کوئی رشتہ دار ہو یا دوست، کوئی پیر ہو یا فقیر، امام ہو یا حاکم، کچھ بھی ہو۔ دوسرا، ممکن تھا کہ کوئی شخص اس بات سے سمجھ لیتا کہ والدین کے مشرک ہونے یا شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کی صورت میں ان سے سرے سے تعلق ہی توڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان معاملات میں جو دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہو، اور یہ بھی نہیں کہ انہیں ان کی اسی جہالت میں چھوڑ دو۔ اگر والدین اگر بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، کم علم ہیں،
ان کے پاس شعور کی وہ کوالٹی نہیں ہے. آج کی جو ینگسٹرز ہیں نا، جو نیو جنریشن ہے، وہ بہت ہائی لیول کی چاہتی ہے اپنے لاجکس میں، اپنے معیار میں، اپنے علمی معیار میں. عمل چاہے نہ کرے لیکن علم ان کے پاس بڑا ہوتا ہے. کیا آپ اس بات پہ اگری ضرور کریں گے؟ تو کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ بابا ماما اینڈ کچھ بھی، کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور پھر ان کو لاجکلی، سائنٹیفکلی، طبی اور فطری ہر طرح کے دلائل دیں. ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں، یہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے. یہ غلط جھوٹ بات ہے. ہمارے پاس اگر بہانے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں، پروف ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور دینے بھی چاہیے. اللہ اکبر. جب مشرک والدین کے متعلق یہ بات ہے تو پھر سوچئے مومن والدین کا حق کس قدر ہوگا. اور آج مجھے بتانے کی، یہ کہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. سوچئے گا ذرا. اللہ اکبر. اور پھر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس جملے میں دوبارہ تاکید فرمائے کہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنے کی صورت میں اس بات کا خیال رکھو کہ تم میں مداہنت نہ پیدا ہو جائے، کہ دینی معاملات میں بھی تم ان کے پیچھے چل پڑو. نہیں چلنا. انہیں لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن کا رجوع میری طرف ہے، اور جو صرف میری ہدایت اور رہنمائی پر چلتے ہیں. یہ راستہ صرف ان لوگوں کا ہے جو قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہی دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث. یہ جو فرقے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں. آج میں اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی سوال دے دوں نا کہ اہل سنت جو جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، جس امام کے پیچھے، امام اعظم جنہیں وہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کا شجرہ نسب بتا دیں، یا بتا دیں، یا یہ میں پوائنٹ نہ دوں، اپنے الفاظ نہ دوں، اور بس اتنا ہی سوال کر لوں نا کہ آپ مجھے بس بتا دیں کہ آپ کس کتابیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم امام مالک کے، نہیں. امام مالک، یہ امام اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. آپ قرآن خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم ہر شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. اور یقین کریں اگر ہم اللہ کے لیے چل پڑیں گے نا، تو حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی سے امید رکھو، دنیا سے کوئی امید نہ رکھو. جب وہ دنیا سے جانے والے تھے نا، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات کہی تھی کہ تم اپنے رب کی طرف توجہ کر لو اور اسی سے امید لگا لو، اور پھر دیکھنا وہ کائنات کی مخلوقات کو کیسے تمہارے پیچھے لاتا ہے، اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت، تمہارا خیال ڈال دے گا. اور ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے خود کو چلا لیتا ہے، اپنی زندگی کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، ان چار چیزوں میں نا سب کچھ، کائنات کا ہر چیز، ہر حصہ، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے ان چار چیزوں میں. نسخ کا معنی نا بہت وسیع ہے. اگر آپ نے میری ایک کتاب میں جو میں لکھ رہی ہوں اسی موضوع پہ، اگر آپ نے وہ پڑھی ہو یا اس کے کچھ ایپیسوڈ جو سینڈ کیے ہیں، اس میں اگر آپ نے یہ چیز پڑھی ہو، یا جو جانتے ہیں، جو اس چیز میں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو، کہ نسخ کے معنی بہت وسیع ہیں. اس میں ہماری خواہشات اور آرزویں، ہمارے تمام معمولات آ جاتے ہیں. صلات کے اندر ہماری عبادات آ جاتی ہیں، نسک میں ہمارے دنیاوی معاملات بھی آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمارے تمام تر معاملات آ جاتے ہیں، اور موت میں ہماری روحانیت کے معاملات آ جاتے ہیں. یقین کریں، آپ قرآن کو بڑا گہرا کر کے پڑھا کریں، مزہ آئے گا آپ کو. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم
خود پڑھ لیں گے، ترجمے والا قرآن پاک ہمارے پاس ہے، وہ تدبر کی اخیر کو پا لیں، میرا سلام ہے ان کو، نہیں پا سکتے۔ میں نے 2014 میں قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا تھا فرسٹ ٹائم، نازدہ مکمل اور حفظ کے معاملات کے بعد جو ہے، کچھ صورتوں کچھ چیزوں کے بعد، لیکن ترجمہ میں نے جب شروع کیا تھا تو کیا تھا کہ اس کو میں نے پڑھا کچھ استادوں سے، ایک دو استاد سے پڑھا، 18 پارے پہلے پڑھا تھا، وہ تدبر، وہ غور و فکر وہ کبھی بھی نہیں تھا، بس ترجمہ یاد کیا، تفسیر سنی، بس آئیں شائیں بائیں کیا اور چلے گئے، اٹھ کے کام کیے اپنے، بس 7th 8th میں بچہ کیا ہوتا ہے نا، تب شروع کیا تھا۔ خیر، تدبر کی کہانی جو ہے نا انسان کی، یہ 9 10th کے اندر ہی نا جو ہمارا معیار ہے وہ بنتا بھی اور گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی اور نیچے بھی گر جاتا ہے۔ معیار ہمارے ایمان کے معیار کی بات کر رہی ہوں، اور ایمان کا معیار بنتا ہے، انسان یا تو دنیا کے معاملات میں اور گر جاتا ہے اور ان میں شامل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ جس راستے کو بھی وہ اختیار کر لیتا ہے نا، سورۃ دہر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 3، اللہ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اے انسان ہم نے تجھے 2 راستے دکھا دیے، اب تجھ پہ ہے کہ تو کیا کرتا ہے، اختیار کا اچھا استعمال کرتا ہے یا پھر ہمارے حکم کی اختیار کی ناشکری نہ قدری کرتا ہے اور منفی رویے اختیار کرتا ہے، تجھ پہ ہے۔ عقل اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور 8th کے بعد 9th کا ہی وہ دور ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بوائے فرینڈس، یہ چٹ چیٹ ایوری تھنگ، ملٹی میڈیا جو ہمارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے، ہم ان کی طرف رجحان کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہلکی سی چھوٹی سی جنگ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں ہم۔ اور 9 10 ہی وہ دور ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، کیونکہ ہم بلوغت کا آغاز اسی دور میں کرتے ہیں، 8th کے دوران، 8th کے بعد، 8th کے لاسٹ میں، 9th کے آغاز میں ہم بالغ ہوتے ہیں، سب لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، ایون بوائز بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کسی استاد سے پڑھیں، اور اس استاد سے پڑھیں جو آپ کو فرقوں میں نہ لے کر جائے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا، اور آج پھر یہی بات کہتی ہوں تکرار سے، کہ ہم نے فرقہ واریت کو لے کر نہیں چلنا، ہم نے مسلک کو فروغ نہیں دینا۔ ہم کون ہیں یار؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اور جب پیدا ہو گئے ہیں تو پھر صرف مسلمان ہی نہیں رہنا، ہمیں مومن بننا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ عربی آئے